میری جولری کی ہول سیل دکان تھی۔ کاروبار بہت اچھا تھا۔ اس کام میں میرے ابا کا ایک نام تھا۔ سب لوگ ہماری دکان کی چیزوں کو بہت پسند کرتے تھے اور خاص آرڈر بھی آتے تھے۔ میں تو بہت خوش تھا کہ میرا کام اچھا جا رہا ہے۔ جب کام نے تیزی پکڑی تو مجھے اپنی دکان کے لیے ملازم بھی رکھنے پڑے۔ میری دکان میں 2 ملازم تھے، دونوں ہی بہت اچھے اور وفادار تھے۔ مجھے ان کو کوئی بھی کام نہیں کہنا پڑتا تھا، وہ خود ہی سارے کام اچھے سے نپٹا لیتے تھے۔ میں ان کے کام سے مطمئن تھا۔ میری بیوی کی طبیعت زیادہ تر ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے میں نے ہی اسے کہا کہ دیکھ بھال کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے ملازمہ رکھ لو۔ وہ مان گئی تھی، بلکہ میری اپنے لیے فکر دیکھ کر کافی خوش بھی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے ایک ملازمہ رکھ لی۔ میں اکثر دکان پر ہی رہتا تھا، بہت دیر سے گھر آتا تو تھکا ہوا ہوتا تھا، اسی لیے گھر جاتے ہی سو جاتا تھا۔ میں نے کبھی ملازمہ پر غور نہ کیا تھا کہ بیوی نے کس کو کام پر رکھا ہے۔ میرا ایک ملازم جو کہ میرا خاص تھا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ ہی گھر سے روٹی لایا کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے ملازم کو اجازت نہ دی تھی کہ وہ میرے گھر جائے یا گھر کا کوئی کام کرے۔ دوپہر کا کھانا دکان کے لیے ملازمہ بناتی تھی۔ میں نے اب ایک بات نوٹ کرنا شروع کر دی تھی، وہ بات مجھے کافی عجیب لگی تھی۔ جیسے ہی لڑکا میرے گھر سے کھانا لے کر آتا تو وہ بہت خوش نظر آتا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا، صاحب جی، آپ کی ملازمہ جوان اور خوبصورت ہے، مجھے اشارے کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے اس کی بات عجیب لگی اور ساتھ ہی بیوی پر بھی غصہ آیا کہ اسے پتہ بھی تھا کہ ملازم دوپہر کو کھانا لینے گھر آتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت تھی جوان ملازمہ رکھنے کی؟ کوئی قابل تجربہ اور پکی عمر کی عورت دیکھتی۔ اب گھر جا کر ہی بیوی کی خبر لینے کا ارادہ دل میں کرتے میں اس وقت کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو وہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ میرا ملازم پھر سے دوپہر کا کھانا لینے گیا تو اس کی مسکراہٹ مجھے کشمکش میں ڈال گئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ پکا کر لیا تھا کہ آج تو بیوی سے اس بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ اور آج کل کے نوجوانوں میں تو صبر نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کون سی تلخ حقیقت میرے سامنے آنے والی ہے۔ اگر علم ہوتا تو شاید کچھ کر لیتا، لیکن وجہ تو یہی تھی کہ میرا دھیان اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا جس طرف جانا چاہیے تھا۔ میں رات کو گھر گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیوی میرا انتظار کرتی نظر آئی تو اچانک مجھے ملازمہ والی بات یاد آ گئی۔ میں پانی پیتے ہی اس سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ ملازمہ کوئی تجربہ کار رکھنا تاکہ وہ کام بھی ڈھنگ سے اور ایمانداری سے کرے اور ہم پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے، اور تم نے پھر جوان ملازمہ کام پر رکھ لی ہے۔ دوپہر کو دکان سے کھانا لینے کے لیے روز جوان ملازم آتا ہے۔ اگر ان دونوں سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سب ہمیں ہی قصوروار کہیں گے۔ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے ناراضگی سے اپنی بیوی کو کہا تھا۔ بیوی میری باتوں پر پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ہم کبھی آپس میں نہیں لڑے تھے۔ ہماری شادی کو کم ہی وقت ہوا تھا اور یہ وقت بہت خوشگوار رہا تھا، اسی لیے آج وہ مجھے ناراض ہوتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو کس نے کہا میں نے جوان ملازمہ رکھی ہے؟ میری بات بیوی نے بڑے آرام سے سنی تھی اور اس کے بعد وہ بولی تو میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے جوان لڑکی ملازمہ رکھی ہے؟ وہ تو بوڑھی عورت ہے۔ میں نے بھی یہی سب سوچتے ہوئے ملازمہ بڑی عمر کی رکھی ہے، آپ نے دیکھی نہیں، اسی لیے شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات کے جواب میں بیوی نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے ملازم نے مجھے خود بتایا تھا کہ ہماری ملازمہ بہت خوبصورت ہے اور وہ اس کو اشارے بھی کرتی ہے۔ اب دونوں میں سے جھوٹ کون بول رہا تھا یہ میرے لیے جاننا مشکل تھا۔ بغیر کسی تحقیق کے میں بیوی کی بات سن کر خاموش ہی رہا اور اسے کچھ نہ کہا۔ یہ بات مجھے تجسس میں ڈال گئی تھی کہ اگر ہماری ملازمہ بوڑھی عورت ہے تو ملازم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ اب ملازم کی مشکوک حرکتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ وہ ہر وقت موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ جب میں آتا تو فوراً گھبرا کر فون بند کر دیتا۔ میں نے ایک روز اس سے کہا بھی تھا کہ فون بند نہ کیا کرو، بات کرتے رہا کرو، لیکن میری بات سن کر تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا اور وہ گھبرا کر جلدی سے بولا کہ گھر سے چھوٹا بھائی فون کرتا ہے۔ میں مطمئن تو نہ ہوا لیکن اس سے مزید سوال کرنا بھی عجیب لگ رہا تھا،
اسی لیے خاموش رہا۔ وہ صبح کام پر آتا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وقت دیکھتا رہتا۔ یہ کھانا لانے کا وقت ہوا نہیں اور جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا وہ گھر کے لیے نکل جاتا۔ جب وہ لوٹتا تو اس کے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ میں نے خود ایک بار سرسری سا دیکھا تھا کہ ملازمہ واقعی بوڑھی تھی۔ اب تو مجھے جب سے پتہ چلا تھا کہ میری ملازمہ بوڑھی عورت ہے، تب سے میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جب ملازمہ بوڑھی عورت ہے تو اس کو اشارے کون جوان اور خوبصورت لڑکی کرتی ہے۔ میں کام کرتے ہوئے اسی سوچ میں گم تھا کہ تبھی میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیونکہ ہمارے گھر میں اس بوڑھی ملازمہ کے علاوہ میری بیوی بھی تو تھی اور وہ بھی خوبصورت اور جوان تھی۔ اب میری سوچوں کا رخ میری بیوی کی طرف مڑ گیا تھا۔ کہیں ملازم میری بیوی کو تو دیکھ کر نہیں مسکراتا تھا اور وہ اشارے بھی میری بیوی تو نہیں کرتی تھی۔ میرے ذہن میں اب منفی سوچیں جڑ پکڑنے لگی تھیں، کیونکہ میں تو سارا دن دکان پر ہوتا تھا اور اپنے بڑھتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ شاید اسی لیے وہ مجھ سے بدظن ہو کر میرے ملازم کی طرف مائل ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل اب ہر وقت اپنی بیوی اور ملازم کو لے کر شک میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں سے تنگ آ گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ملازم سے ہی اس بارے میں پوچھ لوں کہ وہ دکھنے میں بہت معصوم لگتا تھا، کیا پتا وہ اپنی اور میری بیوی کے تعلقات کے بارے میں کچھ بتا دے۔ اسی لیے میں نے آج ملازم کو اپنے پاس بٹھا کر آرڈر کا سامان پیک کرنے کو کہا اور خود اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ باتوں باتوں میں اس سے زیادہ نہیں تو کچھ راز تو اگلوا ہی لوں گا۔ اسی لیے اس کے پاس بیٹھ کر میں اس کو ضروری ہدایات دینے لگا کہ کون سے زیورات کس پتے پر بھیجنے ہیں۔ اس کا سارا دھیان کام پر تھا۔ تب میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے جو بتایا تھا ملازمہ تمہیں اشارہ کرتی ہے، تو اشاروں سے میری بات پر ملازم نے کام چھوڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، بس اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ بس اشاروں میں بات کرتی ہے۔ میں کتنی بار اسے بول چکا ہوں کہ ہم کہیں باہر ملتے ہیں، مگر وہ سنتی ہی نہیں۔ وہ معصوم تھا یا پھر میرے ہی سامنے میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں سمجھ نہیں سکوں گا اور مجھے بیوقوف بنا کر اندر سے خوش ہوتا رہے گا۔ اس کے جواب پر غصے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی اسی وقت نوکری سے فارغ کر دوں، لیکن سچ جاننے کے لیے میں صبر کر گیا۔ تو اس کا مطلب اب تک تمہاری اسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں؟ میں باتوں باتوں میں اسے اصل بات کی طرف لے کر آیا تھا۔ ارے نہیں، وہ سامنے بات نہیں کرتی، لیکن کال پر مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہے۔ اس نے اتنا کہتے سامان اٹھایا اور اندر لے گیا تاکہ باقی کے کام مکمل کر سکے، لیکن میرا خون تو کھول اٹھا تھا، یعنی بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی۔ اس روز کے بعد میں نے اپنے ملازم پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ اب اکثر موبائل پر باتیں کرتے پایا جاتا تھا۔ میں اسے باتیں کرتا چھوڑ کر جب گھر آتا تھا تو میری بیوی بھی بڑی خوش باش نظر آتی۔ میں تو پہلے ہی شک جیسی بیماری کا شکار ہو چکا تھا، اب تو یہ سب دیکھ کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ ان دونوں کا ضرور کوئی چکر چل رہا ہے۔ اب میں گھر بھی جلدی جانے لگا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بیوی پر بھی نظر رکھتا تھا جب تک کہ وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر سو نہ جاتی۔ میں اس کے ہر عمل پر نظر رکھتا۔ اب میں سوچنے لگا تھا کہ آخر میری بیوی مجھ جیسے محبت کرنے والے اور اچھا کمانے والے شوہر کو دھوکہ کیوں دے گی؟ اور تو اور وہ خود بھی تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اسے کیا ملے گا میرے ملازم کے ساتھ چکر چلا کر؟ میں اپنی بیوی کے سونے کے بعد بیٹھا دیر تک یہی سب سوچتا رہا تھا۔ کیا وہ سب بس ڈرامہ تھا؟ اور اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی تو میرے ملازم کے ساتھ رابطے کیوں بڑھا رہی تھی؟ ملازم بھی تو خوبرو ہٹا کٹا اور جوان مرد تھا، وہ کسی بھی عورت کو پسند آ سکتا تھا، تو میری بیوی بھی؟ کیا پتا اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کی کم عمری کی معصومیت پر فدا ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے ہر سوال کا خود ہی جواب دیا تھا، ہاں یہی ہوا ہوگا، وہ ضرور اس کے حسین چہرے سے متاثر ہوئی ہوگی، تبھی تو میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ گھنٹوں فون پر باتیں کرتی ہے۔ میں نے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھ کر خود سے کہا، جب اچانک مجھے خود پر غصہ اور شرم آئی تھی کہ میں کیوں ان وہموں کے چکر میں پڑ رہا ہوں کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، کیا پتا کچھ نہ ہو جیسا میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے اپنے سارے وہموں کو خود ہی جھٹلاتے ہوئے سوچا اور گہری سانس لیتا ہوا لیٹ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بستر پر موجود نہ تھی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کمرے میں بھی نہ تھی۔
آج کل میں جو کچھ سوچ رہا تھا اس کی وجہ سے اچانک میرے دل میں وہم جاگا کہ کہیں وہ ملازم کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی۔ میں اس خیال کے آتے ہی جلدی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے ہی میری بیوی باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ آج میرا شوہر گھر پر ہے اور تمہیں کہا بھی تھا کہ آج ناشتہ جلدی بنا لینا، مگر تم آج کل کام چوری کرنے لگی ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اس کی باتیں سنتے ہی میں وہیں باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا اور اس کے دیکھنے سے پہلے ہی جلدی واپس کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آ کر میں نے ایک بار پھر انہی سوچوں کو خود پر حاوی ہوتے دیکھ کر اپنا سر جھٹکا اور واپس لیٹ گیا، کیونکہ مجھے بیوی کی وہ باتیں سن کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ میری کتنی فکر کر رہی تھی اور میں کیا سوچ رہا تھا۔ آج دکان سے چھٹی تھی، اسی لیے آج سارا دن گھر پر ہی گزرنے والا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سارا دن اپنی بیوی اور ملازمہ پر نظر رکھوں گا کہ ان دونوں میں سے کون ملازم سے بات کرتی ہے۔ مجھے اپنے ملازم کا معلوم تھا کہ اسے دن میں کب فون آتا ہے، اور اگر اسی وقت میری بیوی کو یا ملازمہ کو بھی فون آیا تو پھر مجھے شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پھر تو میرا ہر شک یقین میں بدل جائے گا۔ میں ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد باورچی خانے میں آیا تو بیوی مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ ہال میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ میں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا، وہاں وہی وقت ہو رہا تھا جب میرا ملازم پہلا آرڈر لے کر جاتا اور ساتھ اپنے موبائل کو کان سے لگائے دکان سے نکلتا تھا۔ اس کی باتیں کافی پیار بھری ہوتی تھیں، ایک آدھ بار میرے کان میں اس کی باتیں پڑ چکی تھیں، لیکن اب بیوی کو دیکھ کر میں جلدی سے باورچی خانے سے نکل کر ہال کی طرف آ گیا۔ مجھے آتا دیکھ کر میری بیوی نے جلدی سے کال بند کر دی۔ کیا ہوا؟ کال کیوں بند کر دی؟ کس کا فون تھا؟ میں نے پاس جا کر نارمل لہجے میں پوچھا تو میری بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے نوٹ کیا تھا وہ میرے پوچھنے پر گھبرا گئی تھی کہ کسی کی نہیں جی، وہ بس میری امی کا تھا۔ میری بیوی نے مختصر جواب دیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر موبائل پر لگ گئی۔ اس کا دھیان موبائل کی اسکرین پر تھا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تمہاری امی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ایک اور سوال کیا۔ کچھ نہیں، چھوٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھیں، کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ کو کہوں کوئی رشتہ ہے نظر میں تو بتا دیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے موبائل فون ایک طرف رکھا اور مجھے اپنی کال کے متعلق بتانے لگی۔ مجھے یقین تو نہ آیا کہ کال اس کی ماں کا ہی تھا، مگر اپنی سالی کے ذکر پر میں چپ سا ہو گیا، کیونکہ میری ساس کی کال مجھے بھی اس سلسلے میں آتی رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا تو بیوی بڑے پیار سے کبھی پراٹھا میری پلیٹ میں رکھتی تو کبھی جوس پکڑا دیتی۔ میرے ناشتہ کرنے کے بعد ہی اس نے ناشتہ کیا تھا، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کہیں میں اپنی بیوی کے بارے میں غلط تو نہیں سوچ رہا۔ میں نے انہی سوچوں میں الجھ کر سارا وقت گزار دیا تھا۔ اس دوران میری بیوی کو اسی وقت کالز آتی رہیں جس وقت میرا ملازم فون پر مصروف ہوتا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا، اور اب تو میں نے محسوس کیا تھا میری بیوی آدھی رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی تھی۔ اب اس میں کیا راز تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ سارا دن کا تھکا ہوتا تھا، اسی لیے جلد ہی سو جاتا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں ان دونوں کے راز فاش کر کے ہی رہوں گا۔ رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا، اور اگلے دن جب ملازم دوپہر کا کھانا لینے گھر جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا اور کہا، آج کھانا ہوٹل سے کھائیں گے، تم کام ختم کرو، میں ہوٹل سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ میں جب گھر گیا تو وہی بوڑھی عورت تھی جس نے کھانا میرے حوالے کیا۔ میں نے بیوی کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو نہا کر کسی سے فون پر باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا اور دکان پر چلا آیا۔ دکان پر آیا تو میرا ملازم بھی موبائل فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھا۔ میں نے اسے ناراضگی سے ٹوکا کہ ہر وقت فون پر لگے رہتے ہو، کیا کام کرنا ہے تو بتا دو، میں کسی اور کو کام پر رکھ لوں۔ اس کا فون بند کروا کر کھانا ان سب کے سامنے رکھا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آج تو کوئی خاص بات پتہ نہ چلی تھی، شاید میں نے خود جا کر غلطی کر دی تھی۔ ملازم نے میری بیوی کو ضرور محتاط کر دیا ہوگا۔ وہ سارا دن میں نے اسی پچھتاوے میں گزار دیا تھا کہ مجھے خود نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ اپنے ملازم کو بھیج کر اس کا پیچھا کرتا تو شاید مجھے کوئی ثبوت مل جاتا یا ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا۔ اگلے روز میں نے خود جانے کی بجائے اپنے ملازم کو ہی جانے دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میرا ملازم سیدھا گھر کے قریب جا کر رکا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل موبائل پر مگن تھا۔
میں اس سے چھپ کر کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ آج اگر یہ دونوں ملاقات کرتے ملے تو میں دونوں کا ضرور کچھ کر دوں گا۔ میں اتنا بغیرت نہیں تھا کہ یوں ان کو دیکھ کر سب جان کر چپ رہتا۔ دروازے کے پاس جا کر اس نے موبائل فون بند کیا اور جب دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ میری بیوی اسے دیکھ کر مسکرائی اور دروازے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے ہٹی تو میرا ملازم گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ پھر سے بند ہوا تو میرا دماغ غصے سے پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر کے قریب آیا اور پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ہمارے گھر کا پچھلا دروازہ باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر کھلتا تھا۔ میں چھپتا چھپاتا باورچی خانے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ سامنے ہی باورچی خانے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی برتنوں میں کھانا ڈال رہی تھی اور ملازم ہماری ملازمہ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تب مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سچ اتنا بھیانک ہوگا۔ وہ ملازمہ جسے ہم بوڑھی عورت سمجھ رہے تھے، وہ میرے ملازم کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہر وقت گھونگھٹ اوڑے رکھتی تھی اور ہم نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ان کے گاؤں کی رسم ہے، عورتیں اپنا چہرہ صرف ہونے والے شوہر اور بچوں کو دکھاتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر اور اس کے رکھ رکھاؤ سے ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ ایک تجربہ کار عورت تھی، لیکن جو بھیانک سچ میری آنکھوں نے آج دیکھا تھا، اس کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری بیوی نے جیسے ہی کھانا ڈالنے کے لیے اپنا رخ بدلا تھا، اسی وقت اس ملازمہ نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور ملازم کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک جوان اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب تک میری بیوی کا رخ دوسری طرف رہا، وہ دونوں ایک دوسرے کو اشاروں میں جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ اس لڑکی کو جیسے ہی لگا کہ میری بیوی پلٹنے والی ہے، اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ دوبارہ نیچے گرا دیا تھا اور کام کرنے میں مگن ہو گئی۔ میری بیوی نے کھانا میرے ملازم کے حوالے کیا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ میں دکان تک آتے آتے اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ وہ لڑکی بوڑھی عورت بن کر ہمارے گھر کیوں رہ رہی تھی؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ اور میرا ملازم بھی اس میں شامل تھا۔ میں دکان میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میرا ملازم کھانا لے کر آ گیا۔ مجھے بہت شرمندگی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں غلط سوچا۔ رات کو جب میں گھر گیا تو اپنی بیوی سے نظریں چراتا رہا تھا۔ مجھے اس کے سامنے جانے سے ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے حق میں کتنی سچی تھی اور میں اس پر کتنا غلط الزام لگانے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اپنی بیوی سے اس دھوکے باز لڑکی کے بارے میں پوچھ لوں۔ پھر سوچا پہلے میں خود تسلی کر لوں، پتہ تو لگاؤں کہ اس لڑکی کے مقصد کیا تھے ہمارے گھر آنے کا۔ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا جب میری بیوی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی، تو میں بھی متجسس ہوتا اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ کہاں جاتی تھی۔ میں جب کمرے سے نکل کر ہال میں آیا تو سامنے ہی میری بیوی جائے نماز بچھائے تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے اپنے رب کی حضور جھکا دیکھ کر میرا سر شرمندگی سے کچھ اور جھک گیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر اٹھ کر وظائف کرتی تھی تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو اور ہمارا گھر ہر مصیبت اور بلا سے بچا رہے۔ یہ سب خود اس نے مجھے دیکھ کر ہی بتا دیا تھا۔ میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہوتا وہیں سے پلٹ کر کمرے کی طرف جا رہا تھا جب میرے کان میں کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں چونک کر آواز کی سمت بڑھا جو کچھ فاصلے سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو اصل حقیقت میرے سامنے آئی، میں تو دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے کمرے کا رخ کیا۔ اب جو بھی کرنا تھا صبح ہی کرنا تھا۔ رات کے اس پہر میری جلد بازی مجھے بھاری پڑ سکتی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے پہلے اس ملازمہ کو پکڑا اور اس کے بعد اس کے سارے ساتھیوں کو۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ اس لڑکی نے بوڑھی عورت کا روپ اس لیے بدلا تھا کیونکہ وہ ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور جب ان لوگوں کو اس پر یقین ہو جاتا تو وہ چوری کر کے فرار ہو جاتی تھی۔ ملازم سے روابط بڑھانے کا مقصد یہی تھا اس کو بھی الو بنا کر لوٹ لیا جائے، کیونکہ ملازم کے بارے میں جو سچ میں نہیں جانتا تھا اس سچ سے ملازمہ واقف ہو چکی تھی۔ اس کے گروہ نے ہی اسے یہ سب بتایا تھا کہ وہ امیر باپ کی اولاد ہے
اور اس کے باپ نے اسے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا ہے کہ اگر وہ 1 سال تک اسے 50,000 کما کر دکھا دے تو وہ اپنا سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس دوران اسے کام کرنے کی سوجھ بوجھ کے ساتھ محنت سے کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ وہ واقعی محنتی تھا لیکن بھولا تھا، اور اس کا فائدہ وہ ملازمہ اٹھانے والی تھی۔ لیکن میرے شک کی وجہ سے میں نے جب ان پر نظر رکھی تو ان کا سارا کھیل سامنے آ گیا تھا۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس ملازم کے بھیس میں موجود اس شخص کو سب سچ بتا دیا تھا۔ اس نے بھی ایک بار جا کر پولیس اسٹیشن اپنی تسلی کر لی تھی، لیکن وقت رہتے اسے نصیحت مل گئی تھی۔ اس پر اس کا باپ بہت خوش تھا۔ تب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کرتے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیے گا تاکہ یہ دوبارہ ان چکروں میں نہ پڑے۔ مجھے سالی کا یاد آیا جس کے بارے میں میری بیوی نے اس روز بتایا تھا۔ پھر دنوں میں سارے معاملات طے ہو گئے تھے۔ میری سالی کی سے شادی ہو چکی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، جبکہ میرے 4۔ اس کے شوہر نے میرے کاروبار میں بھی حصہ ڈال لیا تھا۔ اب ہم مل کر کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہیں۔ غلط فہمی کے چلتے اپنے رشتے خراب نہ کیا کریں، بلکہ حقیقت جان کر فیصلہ کیا کریں۔ اگر میں جلد بازی میں اپنی نیک بیوی پر تہمت لگا دیتا تو آج خالی ہاتھ رہ جاتا، جبکہ میرے صبر نے آج جو صلہ دیا تھا، میں خوش ہوں کہ میرے رب نے میری تمام منفی سوچوں کا پردہ رکھ لیا ہے، ورنہ میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اگر میری جگہ آپ یہ سب ہوتے دیکھتے تو صبر سے کام لیتے یا جلد بازی میں اپنا رشتہ ختم کر دیتے اور ہمیشہ کے لیے پچھتاووں میں گھر جاتے؟